سائیکل سوار موٹر سائیکل سوار جلوس کا نظارہ کرنے لگے جو ٹریفک کے ہر اصول کو توڑتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا سڑک کے صحیح اور غلط سمت میں رواں دواں تھا، اور جس کے جلو میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بالآخر ہم قریباً 3:30 بجے یاور مہدی صاحب کے آفس پہنچ گئے۔ انہوں نے خود ہی آ کر دروازہ کھولا اور بڑی خندہ پیشانی اور محبت سے استقبال کیا، اپنے آفس میں بٹھایا، چائے اور بسکٹ کا آرڈر دیا۔ ہم نے ان کے اس پرسکون انداز پہ خاصے متعجب تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، دراصل کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کا وقت 4 بجے ہے اور ہم آرام سے 4:30 بجے تک پہنچیں گے۔ ہم جو تاخیر سے پہنچنے پر احساس ندامت میں تھے وہ خوشی میں تبدیل ہوئی، اور ہم نہایت سکون سے اس خلوص اور مہمان نوازی کو انجوائے کرنے لگے، اور یہ لگ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ ہمیں ہم سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمیں برسوں سے جانتے ہیں، وہی پرانے زمانے والی وزاداری، محبت، بس لطف آ گیا یاور مہدی صاحب سے مل کر۔ یاور مہدی صاحب کو چلنے میں کچھ دقت ہوتی ہے، لہٰذا جب کانفرنس میں چلنے کا وقت آیا تو ہم نے ان کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھامے تھامے گاڑی تک لے گئے۔ پھر آرٹس کاؤنسل پہنچ کر بھی اسی طرح سیڑھیاں چڑھ کر اور کانفرنس ہال کی طرف ہم ان کو سنبھالے ہوئے چلے۔ اس دوران کتنے لوگوں نے انہیں خوش آمدید کہا، کتنوں نے ہاتھ ملایا اور کتنے بغل گیر ہوئے، اس کا حساب نہ ہم کر سکتے تھے اور نہ ہم نے کیا۔ ان کے ہاتھ تھامنے، ان کو سہارا دینے اور ان کے بغل میں بیٹھنے کی سعادت ہونے پر ہم مست تھے، اور کانفرنس شروع ہونے میں چونکہ دیر تھی، اس دوران جس بھی سیلیبریٹی کی ان کے اوپر نظر پڑتی وہ ان سے ملنے ان کی سیٹ پر آتا تھا۔ یاور مہدی صاحب پر نظر پڑنے پر ان کی سیٹ پر آتا، حال احوال دریافت کرتا، اور اس سے یاور مہدی صاحب ہمارا تعارف کچھ یوں کراتے کہ یہ حسین حیدر صاحب ہیں جو ٹورنٹو سے آئے ہیں، بڑے شاعر اور ادیب ہیں، ہم کس شمار و قطار میں ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے احباب، مگر غیروں کے لیے ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ اپنا۔ ایک دو ہمارے ٹورنٹو کے بھی سیلیبریٹی کانفرنس میں آئے تھے، وہ کچھ ہم جیسے غیر معروف شخص کی عزت افزائی دیکھ کے متعجب ہوئے۔ بہرحال ہمارے اس کراچی کے ٹرپ کی یہ تھینکس ٹو زلفی بھائی ایک بہت بڑی ہائی لائٹ تھی۔ کانفرنس کوئی 1.5 گھنٹے سے تاخیر سے شروع ہوئی، کچھ اس میں تاخیر کی وجہ ان سیلیبریٹی کے آنے میں دیر ہوئی جو اب ویل چیئر پر ہیں اور ان کے لیے خصوصی انتظامات کرنے میں، لیکن اس کے باوجود یہ کانفرنس اس لائق تھی کہ اس میں ٹورنٹو سے آ کر شرکت کی جائے۔ یہ میرے مضمون کا ایک پیس ہے، حالانکہ اور بھی ہیں آئٹم، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو پورا آپ کو سنا نہیں سکتا۔ جہاں تک اپنے یاور بھائی کا تعلق ہے، یاور مہدی صاحب کا تعلق ہے نا، جیسا کہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے، جس کا آپ کو مشاہدہ بھی ہوا، تجربہ بھی ہوا کہ پورا کراچی کیا پورا پاکستان ان پہ جان دیتا ہے کہ واقعی وہ ریڈیو پاکستان کے آئیکن ہیں بالعموم اور بالخصوص ریڈیو پاکستان کراچی کے، کہ انہوں نے وہ پروگرام دیے ہیں ہمارے ریڈیو کو۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، میرا ان کا 1962 سے ساتھ ہے جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تھا، اور انہوں نے بھی صادقین صاحب کے فرانس جانے کے بعد نا انہوں نے وہ پروڈیوسر کے ایسے سے ریڈیو پاکستان انہوں نے جوائن کیا تھا، یہ 1962 کی بات ہے۔ تو میں انہی کے پروگرام بزم طلبہ کو ہوسٹ کرتا تھا میں، اور یونیورسٹی میگزین پروگرام کو ہوسٹ کرتا تھا۔ تو انہوں نے نا یوں سمجھے کہ 4 نسلوں کی تربیت کی ہے ریڈیو کے حوالے سے نا، اور جس محبت و شفقت اور توجہ اور لگن کے ساتھ انہوں نے ہم لوگوں کی تربیت کی ہے نا، یہ وجہ ہے کہ لوگ آج نا جب ان سے ملنا تو بہت بڑی بات ہے، اور ان کے قدم چھونا کہ ان کا نام سن کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور محبت کے یوں سمجھیں کہ سمندر ابلنے لگتے ہیں ہم لوگوں کے دلوں سے جب یاور مہدی صاحب کو ہم کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے بارے میں
بات کرتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں. تو یہ تو ہوا آپ کے ہائی لائٹس ہوئی آپ کے وہاں کے کراچی کی مصروفیات کی. یہ بتائیے کہ ایک زمانے میں کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں آئیں اور اب وہ روشنیاں دھندلکوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کچھ دنوں سے کچھ سال سے وہ پھر دوبارہ واپس روشنیاں آ رہی ہیں کراچی کی. اور یہ کہ اس میں جو اس کی خوبصورتی میں تعمیرات میں جو اضافہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا کیا تبدیلیاں آپ نے دیکھی ہیں اور کیا وہ واقعی رونقیں اور روشنیاں پلٹ آئی ہیں کراچی. بالکل. میں اس سلسلے میں آپ کو بہت اچھی بات آپ نے کہی. جو ایک بہت خوشگوار تبدیلی میں نے کراچی میں دیکھی، اور شاید چونکہ کراچی والے اس کو محسوس اس لیے نہیں کرتے ہوں گے کہ بتدریج وہ تبدیلی آئی ہوگی، لیکن میں چونکہ 2 سال کے بعد گیا تھا تو مجھے واقعی یعنی میری اس پہ نظر پڑی خاص طور سے. وہ یہ تھا کہ وہاں کی جو ایئر پولوشن ہے، ہوا کی جو آلودگی ہے، وہ کافی حد تک کم ہو گئی. چونکہ ٹریفک کے دھوئیں سے جو پیدا ہوتی جی نہیں، ٹریفک کے دھواں تو اس لیے ختم ہوا کہ سی این جی کا استعمال اس قدر زیادہ ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ شاید 90% گاڑیاں جو ہیں وہ سی این جی پہ چل رہی، کیونکہ ایک تو وہ سستی ہے اور پیٹرول کی قیمت آپ کو پتہ ہے آسمان سے بات کر رہی ہے. سی این جی اس کے تقریباً آدھی قیمت پر وہاں پہ مل جاتی ہے. تو اور جتنی بھی نئی گاڑیاں بن رہی ہیں، اسمبل ہو رہی ہیں، سوائے ہونڈا کو چھوڑ کے سب میں سی این جی کے سلنڈر لگے ہوئے مل رہے ہیں. تو وہ بالکل یعنی اب پاکستان تو خیر مجھے زیادہ تجربہ نہیں کیونکہ میرے زیادہ تر کراچی میں ہی میری رہی مصروفیات. لیکن 2 باتیں آپ کو یقیناً جو مجھے تو تعجب ہوا اس پہ کہ واقعی یہ ہے، وہاں جو ایک کمپنی سی این جی کی کٹ بناتی ہے وہ اتنی معروف ہے کہ اس کی سی این جی کی کٹ برازیل، اٹلی اور 2 اور ملک ہیں اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، وہاں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، یعنی پاکستان کی بنی ہوئی. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ تقریباً 13 ملین گاڑیاں دنیا میں سی این جی پہ چل رہی ہیں. پاکستان لیڈنگ ملک ہے جس کے پاس 2.7 ملین گاڑیاں سی این جی کی، سب سے زیادہ اور بائی فار ہے. اس کے بعد نمبر 2 ایران ہے جو کہ 1.7 ملین ہے. تو اتنا آپ فرق دیکھیں کہ نیکسٹ جو ہے اس کے بعد میرا خیال ہے شاید کوئی ایک اور ملک ہے برازیل، اور انڈیا چوتھے نمبر پر ہے. تو اس طرح وہ ایک بڑی خوشگوار پولوشن کا مطلب کی روک تھام ہوئی. جی یہ بڑی خوشگوار تبدیلی ہے کراچی میں جو آپ نے سوال کیا. جی ہاں، اور نئی نئی عمارتیں بنی ہیں، پل بنے ہیں، ہے نا، پارک بنے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر وہ سمندر کے کنارے آپ فرما رہے تھے کہ بہت ساری مطلب خورد و نوش کی مطلب وہاں وہ کھلے ہیں، مطلب آپ ریسٹورینٹ وغیرہ. بالکل. ٹریفک تو یہ حال ہے کہ آپ شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جائیں تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کو ایک بھی ٹریفک سگنل نہیں ملے گا. اس قدر فلائی اوورز اور اس قدر بائی پاس بنا دیے گئے ہیں کہ مزہ آتا ہے ڈرائیونگ کرنے میں. یہ ضرور ہے کہ کچھ کنجسٹڈ علاقے ہیں جیسے صدر کا علاقہ ہے یا اور اسی طرح چورنگی کا علاقہ ہے ناظم آباد میں، وہاں ہے تھوڑی بہت کنجیشن. لیکن اگر آپ کو لمبا سفر کرنا ہے تو ایسے راستے ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا مشاہدہ اور تجربہ ہر شخص کو ہوتا ہے جو وہاں جاتا ہے. زینا صاحب دل تو چاہ رہا ہے کہ اور یہ ہے کہ نا ایسے کئی پروگرام کرنا پڑیں گے وہاں آپ کے دورے کی باتیں سننے کے لیے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ہم آپ کے بہت ممنون ہیں. آخر میں آپ کچھ اور چند لفظوں میں کہنا چاہیں. بس میرا یہی کہنا ہے کہ آپ کا یہ پروگرام بہت مجھے پسند آیا اس لحاظ سے کہ وہاں کے آنے والے لوگ شیئر کریں، اور جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے ان کو وہاں کی جو چیزیں ڈیولپمنٹ ہیں، جو وہاں پہ نئی چیزیں آئی ہیں اور جو وہاں کے حالات سے ان سے واقفیت ہو. میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں
4-5 اور آپ کو وہاں کی جو میں نے مشاہدات ہیں میرے وہ میں بتاؤں. وہ لیکن لکھیے آپ تمام نا ناظرین. ہم نے حسین ادر صاحب سے درخواست کی ہے کہ اپنے اس مضمون کو نا اس سفر نامے کو مکمل کریں اور انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ مکمل ہو جائے گا تو ہمارے آئندہ آنے والے شمارے میں یونیورسٹی آف کراچی گریجویٹ فورم کے میگزین میں ہم یہ مکمل ان کا مضمون نا اس میں شائع کریں گے. آپ اس کو پڑھیے گا اور لطف اندوز ہوئیے گا. حسین ادر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے اس مہمان خانے کو سجایا, اپنے مشاہدات, تجربات اور اپنے سفر کے حوالے سے گفتگو فرمائی. آپ کا بے حد شکریہ. زلفی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے ٹورنٹو کے اور کینیڈا کے جو سامعین اور ناظرین آپ کے ہیں ان سے اپنے خیالات شیئر کر سکا. بہت بہت شکریہ. بڑی نہایت بہت بہت ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس مہمان شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے شو میں پھر ملاقات ہوگی. اب تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. CWC Immigration is one of the largest immigration companies. ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਆਫਿਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ 12 ਇੰਡੀਆ 'ਚ. ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਖੇਰਾ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਦ ਕਲਾਇੰਟ.